پارٹی کی اصول رول کے مطابق چل رہا. آپ کا کیا کام تھا مجھے روکنے کا؟ اس طرح تو روز نہ یہ اندر بات نہیں باہر ہوگی. اندر تو ہو چکی ہے, باہر ہوگی. کیا ہوا اقبال صاحب؟ اقبال حفیظ صاحب کیا ہوا؟ ورلڈ اکنامک فورم میں جس طرح پاکستان گیا ہے اور پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ بلٹ ہوا ہے, اس پر سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ 75 سال بعد اللہ تعالیٰ نے 75 گھنٹوں میں پاکستان کو جو 72 گھنٹوں میں پاکستان کو جو کامیابی مئی 2025 میں دی ہے وہ پورے دنیا نے دیکھی ہے. کسی ملک کے ریلیف بعد میں تو جسٹ کس نے سیز فائر کروایا یہ تو الگ بات ہے, لیکن جس نائٹ یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ ڈارک فائٹ شروع تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا, قوم نے دیکھ لیا, اور پاکستان کی قوم کی یکجہتی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد دی کہ اپنے سے 5 گنا انیمی کو ہم نے راتوں رات شکست دی, اور اس کی جو غرور ہے وہ خاک میں مل گیا. اس کی وجہ سے تو پاکستان کے قد کاٹ میں بہت بڑی الحمدللہ اضافہ ہوا ہے اور بہت بہترین ہے. لیکن دیکھو, جہاں تک ورلڈ اکنامک فورم کا تعلق ہے, ہمارا کہنا یہی ہے کہ آپ اگر وہاں جاتے ہیں, آپ پیس بورڈ کو سائن کرتے ہیں, یہ ایک پیرالل باڈی ہے. امریکن نیوز کو اٹھا لے, وہ خود اس کو کہتے ہیں یہ کنٹروورشل باڈی ہے. اس لیے اس کنٹروورشل باڈی میں جانے سے پہلے ایمان میں آنا چاہیے تھا, اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی. ہمارا یہ استدعا تو سب سے پہلے کہ اس پہ بحث ہو جاتے. آپ ٹرمز آف انگیجمنٹ ضرور قوم کو بتاتے کہ آپ اس کے انفراسٹرکچر میں ہیں, آپ ڈپلومیسی میں ہیں, آپ ان کے ریہیبلیٹیشن میں ہیں, یا آپ ڈسارممنٹ میں ہیں. دنیا کہتی ہیں جی ہم ماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, جبکہ ہم نہیں کنسیڈر کرتے. ہم کہتے ہیں جی وہ ایک ریسسٹنس موومنٹ ہے, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے غزہ میں. تو پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے تاکہ یہ جو پاکستان اگر رول پلے کر سکتا ہے وہ کیا رول پلے کرے گا. اس لیے پوری قوم اور پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے. غلط فیصلہ اس لیے کہ ہم اگر اپنے لوگوں کے پاس جائیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ فلسطین کی ہیلپ کرے. اگر ایسے فورس کو ہم جوائن کرے جہاں سے امپریشن امریکن ایون یہ لے رہے ہیں کہ یہ کنٹروورشل ہے, تو وہ غلط جائے. اچھا سر, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو توجہ کا مرکز بنتے ہیں, چاہے ورلڈ اکنامک فورم جائیں یا دوسری دنیا میں, یہ 10 مئی کے بعد یہ تمام تر صورتحال ہے. دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں, دیکھو 10 مئی کے جو مئی 2025 میں جو ہوا ہے, اس میں کوئی کسی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمن کو شکست دی ہے. دیکھو, جنگ کو جیتنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. رفیل 8 گرانا یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتے ہوئے دنیا نے دیکھی, اور دنیا یقین کر کے بیٹھی ہے کہ واقعی پاکستان جو ہے کہ ڈیفنس جو ہے وہ انسیشیبل ہے. آپ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی. یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کی کال اس کو ہم ہر صورت کامیاب بنائیں گے. دیکھیے, کہتے تو بہت کچھ ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. 8 فروری آئے گی تو دیکھا جائے گا. سر یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, انہوں نے ٹرمپ پیس جو کارڈ ہے اس میں شرکت کو حکومتی فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, اس کو کیسے رسپونڈ کریں؟ دیکھیے, بہت سارے مسلم ممالک اور پاکستان سمیت جنہوں نے بہت ہی کوشش کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق مل سکے, امن مل سکے, وہ اس بورڈ میں شامل ہیں. ہم تو فلسطین کے بورڈ میں شامل ہیں, اور پی ٹی آئی احتجاج اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے وہ اسرائیل کے بورڈ میں شامل ہے اپنے سسرال سمیت. کہتے ہیں ہم اعتماد میں لے لیتے ہیں اور ایوان کو بتا ہی دیتے کم از کم. ساری چیزیں انہیں پتہ ہیں, ساری چیزیں بڑی دیر سے چل رہی ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے فلسطینیوں کا جو پاکستان کے موقف کا حق ادا کیا ہے, جو فلسطینیوں کے لیے لڑائی لڑی ہے پوری دنیا میں, اسے پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے, صرف اپنے نہیں کر رہے. بہت شکریہ. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ بشمول پاکستان کے ٹرمپ کے دباؤ میں اسرائیل کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں, اور خطے پر اور فلسطین پر عرب دنیا پر اسرائیل کی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نام تو یہ ہے کہ یہ امن کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن جس لب و لہجے میں اس بورڈ کی کارروائی کا ٹرمپ آغاز کر رہے ہیں, جن دھمکیوں کے ساتھ, یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں. حماس کو غیر مسلح کرنا یہ در حقیقت فلسطینیوں کے قوت مزاحمت کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے, جبکہ وہ
اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسلامی دنیا نے اس حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے، ہر چند کہ وہ کہیں کہ ہم تو قیام امن کے لیے، فلسطینیوں کی بحالی کے لیے، فلسطین کی تعمیر و ترقی کے لیے، وہاں لوگوں کی زندگی کی بحالی کے لیے، لیکن ان سب کو ٹرمپ کے ایجنڈے پہ آگے بڑھنا ہوگا، جو خود امت مسلمہ کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ میں عرب دنیا کے بارے میں بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی اس تمام کاوشوں کے نتیجے میں اسرائیل کی توسیع کا پہلا نشانہ عرب ممالک بنیں گے۔ اسلامی دنیا اپنے پاؤں پر کیوں کلہاڑا مار رہی ہے؟ اپنے گردن پر اپنے ہاتھ سے خنجر رکھی ہوئی ہے، اور اگر امریکہ کل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو لبنان میں اسرائیل داخل ہو چکا ہے، شام ان کے حملوں کے زد میں ہے، عراق پہلے سے امریکہ کے زیر اثر ہے، اور اگر ایران میں بھی یہ صورتحال بنتی ہے تو اسرائیل پاکستان کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ لوگ صرف برستی بارش کو دیکھتے ہیں، کیوں اس صلاحیت سے محروم ہیں کہ وہ دور بادلوں میں آنے والے طوفان کو تاڑ لیں۔ ہمیں اس بات کی تشویش ہے، کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے۔ جو شکایتیں ہمیں عمران خان سے تھیں، آج کی حکومت عمران خان کے سے 2-4 قدم آگے چلی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکومتوں کا پھر ایجنڈا نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے، اور اسے نہ ہم پاکستان کے مفاد میں سمجھتے ہیں اور نہ امت مسلمہ کے مفاد میں سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، یہ قانون سازی شریعت کے خلاف ہے، اور جب شریعت کے خلاف ہے تو اس کا معنی یہ آئین کے خلاف ہے۔ آئین کے خلاف کوئی قانون ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں آئلی قوانین پاس ہوئے تھے، ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ 75 سال بعد اللہ تعالیٰ نے 75 گھنٹوں میں پاکستان کو جو 72 گھنٹوں میں پاکستان کو جو کامیابی مئی 2025 میں دی ہے، وہ پورے دنیا نے دیکھی ہے۔ کسی ملک کے ریلیف بعد میں تو جسٹ کس نے سیز فائر کروایا یہ تو الگ بات ہے، لیکن جس نائٹ یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ ڈارک فائٹ شروع تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا، قوم نے دیکھ لیا، اور پاکستان کی قوم کی یکجہتی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد دی کہ اپنے سے 5 گنا انیمی کو ہم نے راتوں رات شکست دی، اور اس کی جو غرور ہے وہ خاک میں مل گیا۔ اس کی وجہ سے تو پاکستان کے قد کاٹ میں بہت بڑی الحمدللہ اضافہ ہوا ہے اور بہت بہترین ہے۔ لیکن دیکھو، جہاں تک ورلڈ اکنامک فورم کا تعلق ہے، ہمارا کہنا یہی ہے کہ آپ اگر وہاں جاتے ہیں، آپ پیس بورڈ کو سائن کرتے ہیں، یہ ایک پیرالل باڈی ہے۔ امریکن نیوز کو اٹھا لے، وہ خود اس کو کہتے ہیں یہ کنٹروورشل باڈی ہے، اس لیے اس کنٹروورشل باڈی میں جانے سے پہلے ایمان میں آنا چاہیے تھا، اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی۔ ہمارا یہ استدعا تو سب سے پہلے کہ اس پہ بحث ہو جاتے، آپ ٹرمز آف انگیجمنٹ ضرور قوم کو بتاتے کہ آپ اس کے انفراسٹرکچر میں ہیں، آپ ڈپلومیسی میں ہیں، آپ ان کے ریہیبلیٹیشن میں ہیں، یا آپ ڈسارممنٹ میں ہیں۔ دنیا کہتی ہیں جی حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جبکہ ہم نہیں کنسیڈر کرتے، ہم کہتے ہیں جی وہ ایک ریسسٹنس موومنٹ ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے غزہ میں۔ تو پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے تاکہ یہ جو پاکستان اگر رول پلے کر سکتا ہے وہ کیا رول پلے کرے گا۔ اس لیے پوری قوم اور پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، غلط فیصلہ اس لیے کہ ہم اگر اپنے لوگوں کے پاس جائیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ فلسطین کی ہیلپ کرے۔ اگر ایسے فورس کو ہم جوائن کرے جہاں سے امپریشن امریکن ایون یہ لے رہے ہیں کہ یہ کنٹروورشل ہے، تو وہ غلط جائے۔ میں کہہ رہا ہوں دیکھو 10 مئی کے جو مئی 2025 میں جو ہوا ہے، اس میں کوئی کسی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمن کو شکست دی ہے۔ دیکھو، جنگ کو جیتنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، رفیل 8 گرانا یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتے ہوئے دنیا نے دیکھی،
اور دنیا یقین کر کے بیٹھی ہے کہ واقعی پاکستان جو ہے کہ ڈیفنس جو ہے وہ انسیشیبل ہے، آپ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی.